اللہ ہی اللہ کیا کرو، دکھ نہ کسی کو دیا کرو، جو دنیا کا مالک ہے نام اسی کا لیا کرو۔ ہیومن ویلفیئر فاؤنڈیشن ایک ایسا ادارہ ہے جو پچھلے 20 سالوں سے جموں اور کشمیر میں کام کر رہا ہے۔ یتیموں، محتاجوں، غریبوں کو مالی مدد کے ساتھ ساتھ ان کو ٹریننگز بھی کرا رہا ہے تاکہ وہ اپنے پیروں پر کھڑے ہو۔ ہیومن ویلفیئر فاؤنڈیشن کا آرفنیج اسکل ڈیولپمنٹ کم انٹرپرینیورشپ ٹریننگ انسٹیٹیوٹ پروجیکٹ ہے جس کا لاگت کا تخمینہ 7 کروڑ ہے۔ اس لیے جو بھی لوگ مدد کے قابل ہو ان سے گزارش کی جاتی ہے کہ وہ ہمارے اکاؤنٹس میں تعاون کر سکتے ہیں۔ انڈیا کے لوگ ہمارے لوکل اکاؤنٹ میں اور انڈیا کے باہر کے لوگ ہمارے FCRA اکاؤنٹ میں اچھے کام کے لیے تعاون کریں، کیونکہ کشمیر میں پچھلے کچھ سالوں سے حالات صحیح نہیں تھے جس کی وجہ سے یتیموں کی تعداد میں اضافہ ہوا۔ وہ اپنے پیروں پہ کھڑے ہوں اور عزت کی زندگی گزاریں، یہی ہماری کوشش ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، استقبال ہے، سواگت ہے آپ کا وائرل نیوز لائیو اسٹوڈیو جلگاؤں، مہاراشٹر، انڈیا میں۔ میں آپ کا میزبان مفتی محمد ہارون ندوی۔ آئیے انٹرنیشنل ٹاپ 5 نیوز، دنیا کی 5 بڑی خاص اہم خبروں پر نظر ڈالتے ہیں۔ لیکن سب سے پہلے میں اپیل کروں گا کہ جو ساتھی نئے ہیں اور ابھی تک اس بے باک سچے چینل سے جڑے نہیں ہیں، اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کو ملک بھارت کی اور پوری دنیا کی صحیح اور سچی خبریں دیکھنے اور سننے کو ملے تو پھر آپ اس چینل سے جڑ جائیے۔ سبسکرائب کر لیجئے ہمارے اس چینل کو، بیل آئیکن گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیجئے تاکہ ہماری ہر خبر، ہر ویڈیو آپ کو آپ کے موبائل پر مل سکیں۔ اور ناظرین، ہم ہر روز ایک اپیل کرتے ہیں کہ پلیز ایک پرائیویٹ چینل ہے اور چینل چلانے کے لیے پوری ایک ٹیم کام کر رہی ہے، بڑا روپیہ پیسہ خرچ ہوتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل جو ظلم اور ظالموں کے خلاف بے باک انداز میں بول رہے ہیں، اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل مضبوط ہوں، باقی رہیں، آگے بڑھیں، ترقی کریں، تو پلیز آپ چینل کی فائنینشیل ہیلپ، مالی تعاون، مالی مدد ضرور کیجیے۔ اسکرین پر آپ نظر ڈالیں، ہمارے چینل کا بینک اکاؤنٹ نمبر بھی دیا گیا ہے، اور اگر آپ آن لائن پیسہ بھیج کر مدد کرنا چاہتے ہیں تو گوگل پے، فون پے اور پے ٹی ایم تینوں کا ایک ہی نمبر ہے، 9637541786۔ اللہ نے جو بھی آپ کو طاقت دی ہے اس اعتبار سے ہر دن یا ہفتے میں یا مہینے میں ایک بار ہی صحیح آپ 200، 500، 1000 جو بھی آپ مدد کر سکتے ہیں مدد کیجیے۔ آئیے دن پہلی بڑی خبر اس وقت میری نگاہوں کے سامنے پڑوس ملک پاکستان کو لے کر آ رہی ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ پاکستان میں جس طریقے سے سیلابی صورتحال ہوئی ہے اور ہزاروں لوگ جو ہے موت کا شکار ہوئے ہیں، اور بڑی عجیب حالت ہے، میرے الفاظ ساتھ چھوڑ رہے ہیں کیونکہ تصویریں اور ویڈیوز میں نے جب دیکھی ہے تو روح کانپ رہی ہے، اور ہم نے دعائیں بھی کروائی۔ انسانی بنیاد پر ہم تمام پر فرض بن جاتا ہے کہ ہم دعا کریں اور جو کچھ ہو سکتا ہے انسانی بنیادوں پر ہم مدد کریں۔ خیر، آئیے پاکستان کو لے کر اس وقت بڑی خبر آ رہی ہے کہ اقوام متحدہ UNO کے جنرل سیکرٹری نے باقاعدہ پاکستان کا دورہ کیا، اور پاکستان کی آمد، پاکستان کے دورے کے بعد انہوں نے صاف طور سے یہ کہا کہ موسمیاتی تبدیلی کا پاکستان پر سب سے زیادہ اثر ہوا ہے، سب سے زیادہ متاثر ملکوں میں پاکستان شامل ہیں، اور انہوں نے یہ کہا کہ ہر ممکن پاکستان کا تعاون، پاکستان کی مدد کی جائے گی، اور ایک مشترکہ پریس کانفرنس میں گویا کہ انہوں نے یہ تمام باتیں رکھی کہ اس وقت انسانی بنیادوں پر ہر ایک پر یہ فرض بن جاتا ہے کہ پاکستان کی وہ ہر طرح سے مدد کریں۔ اور یہی نہیں بلکہ انہوں نے یہ بھی کہا پاکستانیوں کے تعلق سے کہ پاکستانیوں کی سخاوت کا میں خود عینی آنکھوں دیکھا، میں خود شاہد ہوں، گواہ ہوں، اور انہوں نے کہا کہ جنہوں نے یعنی پاکستانیوں نے 60 لاکھ سے زیادہ افغان مہاجرین کی مہمان نوازی کی، آپ نے ان سے تعاون کیا، ان کی حفاظت کی، اور اپنے محدود وسائل میں بھی ان کو حصہ دیا۔ ان کا کہنا تھا کہ جب میں 2005 میں زلزلے،
2010 میں سیلاب اور اس کے بعد دہشت گردی کے واقعات کے دوران پاکستان آیا تو ان تمام واقعات کے دوران بھی لاکھوں افراد بے گھر اور نقل مکانی پر مجبور ہو گئے تھے. لہٰذا مجھے معلوم ہے کہ ایسے موقع پر پاکستانیوں نے دل کھول کر مدد کی تھی. اب پاکستان اس وقت سیلابی صورتحال سے مشکلات میں ہے تو ہم سب کا فرض بن جاتا ہے کہ ہم پاکستان کی ہر ممکن مدد کریں. چلیے آئیے ایک دوسری بڑی چونکانے والی خبر سامنے آ رہی ہے. جی ہاں، امریکہ کے تعلق سے اکثر آپ یہ سنتے رہتے ہیں یا لوگوں کے دماغ میں یہ بات آتی رہتی ہے کہ یہ جو دو ملک کبھی بھی جب لڑتے ہیں، چاہے وہ رشیا ہو، یوکرین ہو یا کوئی بھی ہو، جب لڑتے ہیں تو باقاعدہ ان کو آگ ڈالنے کا کام اگر کوئی کرتا ہے تو وہ امریکہ کرتا ہے. امریکہ ہی اصل یوں سمجھیے کہ انٹرنیشنل لیول پر عالمی طاقتوں کا سب سے بڑا دشمن اگر کوئی ہے تو وہ امریکہ ہے. ایسا آپ سنتے ہیں، میں بھی سنتا رہتا ہوں. لیکن ابھی فی الحال ایک بڑی خبر آ رہی ہے کہ ترک صدر رجب طیب اردگان نے کہا کہ امریکہ شام میں، ابھی شام کے حالات خراب ہے، شام میں بھی یوں سمجھیے کہ بڑی تباہی مچ رہی ہے، جنگ جیسا ماحول بنا ہوا ہے. تو ترک صدر رجب طیب اردگان نے کہا کہ امریکہ شام میں دہشت گردوں کو سپورٹ اور ان کی پشت پناہی کر رہا ہے. طیب اردگان کا کہنا تھا کہ متحدہ امریکہ شامی ڈیموکریٹک قوتوں کے معاملے میں اٹھائے گئے اقدامات پر مصر ہے. گزشتہ کل نماز جمعہ کے بعد اخباری نمائندوں کے سوالات کا جواب دیتے ہوئے انہوں نے یہ بات کہی اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ شامی ڈیموکریٹک فورسز جس کا امریکہ تعاون کر رہا ہے، امریکہ نے اس دہشت گرد تنظیم کو ہزاروں کی تعداد میں ٹریلروں کے ساتھ فوجی ساز و سامان بھیجا ہے اور ابھی بھی اس پر عمل پیرا ہے. یعنی ابھی بھی امریکہ باقاعدہ ان کا تعاون، ان کی مدد کر رہا ہے. ہربل رائٹ لائے ہے آپ کے لیے مردانہ قوت کا علاج، وہ بھی جڑی بوٹیوں دوارا. اس کے علاوہ آپ کے جسم میں کسی جگہ پہ درد ہو، آپ ہم سے دوائیاں حاصل کر سکتے ہیں. دیش ودیش میں اسکرین پر دیے گئے نمبر پر کانٹیکٹ کریں. دیسی شفا لائے ہیں مرد اور عورتوں کے تمام گپت روگوں کا علاج. پہلی خوراک میں حیرت انگیز اثر دیکھیں. اگر آپ ہم سے انڈیا اور انڈیا سے باہر دوائیں حاصل کرنا چاہتے ہیں، اسکرین پر دیے گئے نمبر پر کانٹیکٹ کریں. تھینک یو. آئیے ناظرین، اس وقت بڑی خبر آ رہی ہے چائنا اور انڈیا کو لے کر. آپ جانتے ہیں کہ چائنا لگاتار گھسپیٹ کر رہا ہے اور ہمارا 56 انچ کا سینہ اور ہماری دلال میڈیا جو ہے وہ صحیح رپورٹ نہیں دیتی ہے. یہ بات میں نہیں کہہ رہا ہوں، باقاعدہ کانگریس ہو اور تمام اپوزیشن پارٹیاں، خاص طور سے راہل گاندھی جی کھل کر یہ بات کہتے ہیں کہ چائنا پر 56 انچ کا سینہ پوری طریقے سے خاموش ہے اور بی جے پی ملک کو، بھارت کو گمراہ کر رہی ہے. اصل حقیقت نہیں بتاتی کہ چائنا کتنا گھس گیا ہے، جبکہ کبھی واٹس ایپ پر یہ ساری چیزیں آتی رہتی ہے. لیکن اب فی الحال یہ خبر آ رہی ہے کہ ہندوستان یہ کہہ رہا ہے کہ ہند چین کی فوجیں 12 ستمبر تک متنازعہ سرحدی علاقے سے نکل جائے گی. یعنی جو بارڈر کا علاقہ ہے جو ووادت ہے، وہاں سے ہندوستانی وزارت دفاع نے کہا ہے کہ چین کے بارڈر کے ساتھ جو متنازعہ بارڈر ہے، سرحد ہے، وہاں پر سے فوجیوں کی واپسی 12 ستمبر تک مکمل ہو جائے گی. غیر ملکی خبر رساں ادارے رائٹرز کی خبر کے مطابق دونوں ملکوں کے درمیان متنازع سرحد سے فوجیں واپس بلانے کا فیصلہ کشیدگی کے 2 سال بعد سامنے آیا ہے، جبکہ اس دوران دونوں ملکوں کی فوجوں کے دوران مختلف اوقات میں ہلاکت خیز جھڑپیں بھی ہوتی رہی، جن میں دونوں ملکوں کے کئی فوجی ہلاک ہوئے ہیں. آئیے بڑی خبر آ رہی ہے. آپ جانتے ہیں کہ ملکہ الزبیتھ جن کا 2 دن پہلے انتقال ہو گیا، دنیا سے چلی گئی، ملکہ تھی. ان کے انتقال پر عالمی لیڈران، عالمی رہنماؤں اور سرکردہ شخصیات نے برطانیہ کی ملکہ الزبیتھ دوم کو خراج عقیدت یعنی شردھانجلی پیش کیا. ملکہ الزبیتھ 96 سال کی عمر میں انتقال کر گئی. انہوں نے ملکہ کی فرد شناسی اور ابھرنے کی قوت کے ساتھ ساتھ ان کے مزاج اور مہربانی کے احساس کو بھی سراہا ہے. فرانس کے صدر نے بھی انہیں شردھانجلی پیش کی اور یہ کہا کہ ایک نرم دل ملکہ نے دلکش انداز، خوبصورتی اور انتہک محنت کی اخلاقیات کے ذریعے کیے گئے دور حکومت کے ساتھ دنیا کو موہ لیا. تو خیر، ملکہ الزبیتھ کے انتقال پر عالمی رہنماؤں نے
श्रद्धांजलि पेश की। वहीं पर मैं आपको बता दूं कि अब ये माना जा रहा है कि देखा जा रहा है कि बरतानवी शाही कवानीन के तहत, बरतानिया के शाही कवानीन के तहत चार्ल्स आज खुद बादशाह बन गए। वो तख्त पर बैठने वाले 1000 साल तारीख के उम्र रसीदा तरीन शख्स बन गए। दिन अमेरिका से 2 बड़ी खबरें आ रही है। जी हाँ, पहली बड़ी खबर तो ये आ रही है कि वहाँ पर एक फायरिंग हुई, फायरिंग में 4 अफराद के हलाक होने की खबरें आ रही है। हमला आवर को गिरफ्तार कर लिया गया है। अमेरिकी रियासत टेनेसी के एक शहर में पुलिस ने जुमेरात की सुबह उस बंदूक बरदार को गिरफ्तार कर लिया जिसने आसपास ड्राइविंग के दौरान अंधाधुंध गोलियां चलाकर 4 अफराद को हलाक और 3 को गिरफ्तार कर लिया। एक्चुअल में यह खबर मैं इसलिए बता रहा हूं कि अमेरिका दूसरी जगह अमन लाने के लिए तीसरा बनकर मुसालहत की कोशिश करता है और कहता है यहाँ अमन के लिए हम काम कर रहे हैं, लेकिन अमेरिका से लगातार ऐसी खबरें आती है। कभी हॉस्पिटल में गोलीबारी चल रही है, कभी क्लब में, नाइट बार में, कभी होटल में, कभी स्कूल में छोटे छोटे बच्चे इस तरीके से हरकत करते हैं। और ये खबर भी ऐसा ही बता रही है कि एक शख्स ने फायरिंग की और 4 अफराद को मार दिया। खैर, दूसरी बड़ी खबर ये आ रही है, आप जानते हैं कि अमेरिका के एक्स प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप, जिन पर अब लगातार शिकंजा कसा जा रहा है, अभी अमेरिका के नए प्रेसिडेंट हैं जो बाइडन और ट्रंप की ठनी हुई है। और अब ट्रंप को लेकर अमेरिका ने ये बड़ा बयान दिया है और दावा किया है गोया कि अवामी राय के एक ताज़ा जायजे में भी ये बात सामने आई है कि डोनाल्ड ट्रंप जमहूरियत के लिए, सेकुलरिज्म के लिए खतरा है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप के समर्थक और उनके हामियों ने जिस तरीके से काम किए हैं उसको लेकर ये बातें कही जा रही है। दाद खाज खुजली का जल्द से इलाज डॉक्टर शेख नाजिम से कांटेक्ट कीजिए 8983547069 पर। जोड़ों का दर्द, पाइल्स, बवासीर, एसिडिटी, वजन का कम करना, गुर्दों और मसानों की पथरी, गुप्त रोग, बालों का झड़ना और सफेद होना, इन तमाम बीमारियों के इलाज के लिए हिंदुस्तान आयुर्वेदिक सेंटर जलगांव। जोड़ों की पुरानी से पुरानी लाइलाज तकलीफ जैसे घुटनों का दर्द, पीठ और कमर का दर्द, कंधे, गर्दन और पैरों में दर्द के लिए संधि प्लस। क्यों होता है जोड़ों में दर्द? क्यों रहती है जोड़ों में जकड़न? क्यों हो जाती है जोड़ों में सूजन? क्यों बन जाती है जोड़ों में गांठ? क्यों थम सी जाती है जिंदगी? जोड़ों की पुरानी से पुरानी लाइलाज तकलीफ जैसे घुटनों का दर्द, पीठ और कमर का दर्द, कंधे, गर्दन और पैरों में दर्द के लिए संधि प्लस प्लस एक संजीवनी बूटी की तरह है, या यूं कहे कि एक स्थायी इलाज साबित हो चुका है। लाखों लोग इसे अपना चुके हैं और दर्द पर विजय प्राप्त कर चुके हैं। जब हम नियमित रूप से संधि प्लस प्लस से मालिश करते हैं तो त्वचा इसे तुरंत ऑब्जर्व करके जोड़ों के सूक्ष्मतम अवस्था में पहुंचा देती है, जिससे जोड़ों में ब्लड का सर्कुलेशन बढ़ जाता है और जोड़ों के मांसपेशियों में मजबूती आती है। आंतरिक सूजन समाप्त हो जाती है, जिससे दर्द में आराम तो मिलता ही है, साथ ही साथ जोड़ों में नई शक्ति भी आती है। हमारे ये प्रोडक्ट ना कि किसी बाजार में मिलता है और ना ही मेडिकल शॉप पे, इसलिए इसे पाने के लिए अभी स्क्रीन के नंबरों पे कॉल करें और ऑर्डर करें।